السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، عن زید بن خالد الجہنی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فطر صائما کان لہ مثل اجرہم من غیر ان ینقص من اجورہم شیئا، رواہ الترمذی فی جامعہ فی ابواب الصوم۔ محترم سامعین کرام، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے اور اس مہینے میں نیکی کرنے کے مختلف طریقے ہیں، جن طریقوں کو اپنا کر کے انسان نیکی کر سکتا ہے، نیکی کی طرف اپنے قدم کو بڑھا سکتا ہے اور بے شمار اجر و ثواب کو اپنے دامن میں سمیٹ بھی سکتا ہے۔ سامعین کرام، اس مہینے میں جو نیکیاں کرنے کے مختلف طریقے ہیں، ان طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے روزہ دار کو افطار کرانا۔ کوئی بھی روزہ دار، ان کو افطار کرانا یہ رمضان کے مہینے میں بہت ہی بابرکت کام ہے اور اس کا اجر و ثواب بھی بے شمار ہے۔ دیکھیے، اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم نے ابھی آپ کے سامنے پیش کی، جامع ترمذی ابواب الصوم باب ما جاء فی فضل من فطر صائما، حدیث نمبر 807، زید بن خالد الجہنی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے کسی روزہ دار کو افطار کرایا، جس آدمی نے کسی روزے دار کو افطار کرایا تو روزے دار کے اجر و ثواب کے برابر افطار کرانے والے کو بھی ثواب ملے گا۔ یعنی ایک روزہ رکھنے والے کو جتنا ثواب ملا، افطار کرانے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا اور روزے دار کے اجر و ثواب میں بھی کچھ بھی کمی نہیں ہوگی۔ تو آپ سوچ لیجئے کہ اگر آپ ایک آدمی کو افطار کراتے ہیں تو آپ نے جو روزہ رکھا تھا اس کا بھی اجر و ثواب، جس کو افطار کرایا اس کا بھی اجر و ثواب، اور اگر کئی لوگوں کو آپ کراتے ہیں تو آپ سوچ لیجئے کہ کتنا اجر و ثواب ہے۔ اسی لیے رمضان کے مہینے میں روزہ داروں کو افطار کرانا چاہیے، اس کی عادت بنانی چاہیے اور اس سلسلے میں مسلمانوں کے سماج و معاشرے میں بے شمار اقدامات بھی ہونے چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا سعودی عرب کے اندر، خاص طور سے مکۃ المکرمہ کعبہ کے اندر، اور اسی طرح سے مسجد نبوی کے اندر ہر روز بے شمار روزہ دار کو افطار کرایا جاتا ہے۔ کیوں؟ اسی حدیث کو سامنے رکھ کر کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو آدمی کسی روزہ دار کو افطار کرائے گا، روزہ دار کے اجر و ثواب کے برابر افطار کرانے والے کو بھی اجر و ثواب ملے گا اور روزہ دار کے اجر و ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ سامعین کرام، اسی طرح سے اگر ہم کسی کے ہاں افطار کرتے ہیں یا کہیں پر آ کر کے افطار کرتے ہیں، ایک آدمی نے افطار کا انتظام کرایا ہے، افطار کراتے ہیں، اس کے ہاں افطار کرنے کے بعد اس کے لیے دعا بھی سکھلایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب افطار کر لیجئے تو یہ دعا پڑھیے۔ دیکھیے، حدیث ہے سنن ابن ماجہ ابواب ما جاء فی الصیام باب فی ثواب من فطر صائما، حدیث نمبر 1749، سنن ابن ماجہ کی روایت۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے ہاں افطار کیا اور افطار کرنے کے بعد انہوں نے دعا پڑھ کر کے ان کو دعا دیا۔ کیا دعا دیا؟ افطر عندکم الصائمون، افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ۔ مطلب کیا ہے اس دعا کا؟ کہ جس کے ہاں ہم نے افطار کیا ہے، جس نے ہم کو افطار کرایا ہے، اس کو ہم نے دعا دیا۔ کیا دعا دیا؟ افطر عندکم الصائمون، ہمیشہ تمہارے یہاں روزہ دار افطار کرتے رہے، وَأَكَلَ طَعَامُكُمُ الْأَبْرَارُ، اور نیک لوگ تمہارا کھانا کھاتے رہیں، وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور فرشتے تمہارے لیے رحمت کی دعا کرتے رہیں۔ تو یہ چیزیں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص رمضان میں ہم لوگوں کو تعلیم دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کے اوپر ہم تمام کو خوب عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔